اور آپ نے فرمایا سن لو الرؤیا الصالحہ، عام انسان میں اور آپ، فرمایا عام انسان جو خواب دیکھتے ہیں، الرؤیا ثلاثہ، وہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کے خواب کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ فرمایا ایک خواب وہ ہے جس کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، خواب کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، وہ کیا؟ فرمایا المبشرات، وہ بشارتیں ہیں، وہ خوشخبریاں ہیں، وہ اطمینان اور سکون کی کیفیات ہیں، وہ آنے والے حالات سے متعلق ہدایات ہیں، آنے والے اور پیدا ہونے والے واقعات سے متعلق رہنمائی ہے۔ فرمایا وہ مبشرات ہیں، وہ خوشخبریاں ہیں، وہ بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ مبشرات خواب کی جو مبشرات ہیں، فرمایا نبوت کی قسم ہے، جیسے نبوت کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ مبشرات جو عام انسان دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سچا کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ سچا ہونے کی کیا صورت ہوتی ہے اور سچا کیسے ہوتا ہے اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ تو خواب کی پہلی قسم مبشرات، وہ بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ اور فرمایا دوسری قسم تخویف الشیطان، وہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہے جو خواب میں آ کے ڈراتا ہے۔ بڑا ڈراؤنا منظر دیکھا اور بڑی پریشان کن خواب دیکھی، فرمایا جو پریشان کن خواب ہے، جو ڈراؤنا منظر ہے، تخویف الشیطان، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی ایسا پریشان کن خواب دیکھے، پریشان کن خواب دیکھنے والا، فرمایا سب سے پہلے تو جو ہی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ یا اللہ شیطان مردود سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی جو ہی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف دھتکار دے، 3 مرتبہ دھتکار دے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ 3 کام کر لے، پریشان کن خواب دیکھنے والا، ڈراؤنا خواب دیکھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھتکار دے اور کسی سے خواب بیان نہ کرے، فرمایا وہ پریشان کن خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ ہے شیطان کا وسوسہ۔ اور فرمایا تیسرا خواب، وہ تیسرا خواب ہے خیالات نفس، وہ سوچ اور وہ دماغ کے خیالات اور وہ ہمارے دن کی مصروفیات، وہ بولنا، وہ آنا جانا، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو تفکرات ہیں، جو توہمات دماغ میں رچے بسے ہوئے ہیں، وہ خواب میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ خیالات نفس ہے، خیالات نفس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تخویف شیطان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مبشرات ہیں جو سچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مبشرات کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور سنیں، توجہ کے ساتھ سن لیں، فرمایا جس نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہو، کوئی اچھا خواب دیکھا ہو، اپنے اچھے خواب کو بھی ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو، جو تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارے ساتھ مخلص ہے، اور جو صاحب علم ہے اس کے سامنے اپنا وہ خواب بیان کرو۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور ظاہر ہے کہ بڑے مبشرات تھے، خوشخبریاں تھیں، تو فوراً ابا حضور نے کیا فرمایا؟ لا تقصص رؤیاک، اے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا،
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، بھائی تیرے بارے میں بری تدبیریں سوچیں گے، اور بھائی حسد میں، اور بھائی تیرے بارے میں بدگمانی کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کھلم کھلا دشمن ہے انسان کا۔ تو فرمایا اچھا خواب بھی دیکھا ہے، اپنے اس اچھے خواب کو بھی بیان کرو کسی ہمدرد خیر خواہ اپنے مخلص کے سامنے، کسی صاحب علم کے سامنے، اور اس سے کوئی رہنمائی لو۔ یہ وہ خواب ہیں جو خواب بشرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے، اور آپ نے وہ خواب صحابہ کے سامنے بیان فرمائے، اور ایک صحابی نے آ کے اپنا خواب سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری گردن کٹی ہوئی ہے، میرا سر کٹا ہوا ہے، اور میرا کٹا ہوا سر میرے آگے آگے جا رہا ہے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ فرمایا تجھے ایسا خواب بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ابھی میں نے بتایا، ایسا پریشان کن خواب جو دیکھا ہے، 3 کام کر لو، اللہ کی پناہ مانگ لو، 3 مرتبہ دھتکار دو، کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو۔ فرمایا وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا۔